جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، قابل قدر بھائیوں بہنوں، دعا فرمائیے حق تعالی جل شانہ جو چند باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرماوے وہ ہم سب کی اصلاح اور مغفرت کا باعث بنے۔ اللہ اکبر۔ گزشتہ جمعے کو اللہ نے توفیق دی تو ہمارے حضرت سید چراغ الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی مزاج پرسی کے لیے حاضری ہوئی تو ان کے حکم کے مطابق جمعہ جامعہ سراجیہ میں پڑھایا۔ پیچھے لاہور میں اطلاع ملی کہ علامہ خادم رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور پھر پوری دنیا نے ایک ایسا عظیم الشان جنازہ ملاحظہ کیا جس کی نظیر آنے والے وقتوں میں لوگ دیا کریں گے۔ مجھے حضرت امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی کہ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، جس دہد سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی۔ اور دوسری جانب شعر ہوتے ہیں لیکن اکثر ان کے معنی سامنے جب نظر آتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب کیا تھا، اور اس دن سمجھ میں آئی کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی عنوان پر کل رات کو شب جمعہ میں بھی عرض کیا، اور مختصر سے وقت میں شروع کرنے سے پہلے یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ ہمارے حضرت اقدس دامت برکاتہم العالیہ بھی اکثر یہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کے لیے قابلیت شرط نہیں، اللہ کے ہاں قبولیت شرط۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ غالباً اس سے پیوستہ جمعہ اس میں یہی بات عرض کی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ 5ویں یا 6ٹھی دفعہ غالباً ایسا ہوا ہے کہ ایک ایسے ملک نے، مغربی ممالک میں سے ایک ایسے ملک نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آزادی اظہار رائے کے نام پر گستاخی کی۔ یہ 5ویں 6ٹھی دفعہ خالی ان 3-4 سال کے اندر بات کر رہا۔ اس سے پہلے بھی تاریخ کے اندر، خاص طور پہ اس خطے کے اندر جس کو آج کے دور میں فرانس کہا جاتا ہے، صدیوں پہلے بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ اور آپ اگر خدام الدین کے پڑھنے والے ہیں تو اس کے بیچ میں پورا اداریہ تاریخ کے ساتھ لکھا ہے، اور اس وقت کے خلیفہ نے کس انداز میں ان کو جواب دیا۔ یہ وہ ملک ہے، میں صرف آج 7-8 منٹ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ وہ ملک ہے جہاں پر جانوروں کا بھی احساس کیا جاتا ہے کہ گاڑی کا لائسنس معطل کر دیتے ہیں اگر جانور کے اوپر سے گاڑی قریب سے گزار دے تیز میں۔ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا لائسنس کے اوپر، پرانے لائسنس کے اوپر 1 2 3 4 5 6 نیچے لکھا ہوتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلیک ڈاٹس ملتے ہیں، جرمانہ تو جرمانہ۔ تو جو حضرات باہر کے ملکوں میں، عرب ریاستوں میں، خلیجی ریاستوں میں گئے ہیں یا کہیں اور، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جرمانے کے ساتھ بلیک ڈاٹس بھی ملتے ہیں۔ تو ایک بلی کتے کے قریب سے گاڑی تیزی میں گزار دی جائے کہ اس کی احساس نہیں کیا گیا، تو اس کے اوپر بھی کالے ڈاٹس، کالے نشان ملتے ہیں۔ اور 2.25 ارب مسلمان یا 2 ارب مسلمان جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جان، مال، آل، اولاد سب سے زیادہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یہ جانتے ہوئے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پچھلے 4 سال میں تو میرا خیال ہے 6ٹھی دفعہ یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ جانتے ہوئے وہ ہر دفعہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات، اور اس کو آزادی اظہار رائے کے نام پر جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ایک بلی کا تو احساس کیا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کی سب سے قیمتی شے، مسلمانوں کی سب سے قیمتی شے کے اوپر، اور جس کے اوپر کسی بھی قسم کا مسلمان کیوں نہ ہو وہ حساس ہوتا ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعہ یاد کرانا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف اپنے نفس کو اس بات پر تلقین اور اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اپنے گریبان میں کیا جھانکنا ہے؟ اپنے گریبان میں کیا جھانکنا ہے؟ وہ فرانس میں ہوا کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنے گریبان میں کیا جھانکنا ہے؟
اپنے گریبان میں ابھی میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور یہی حقیقت ہے کہ کسی کو تو معلوم نہیں کہ یہاں سے اٹھنے کے بھی قابل ہیں کہ نہیں. اس وقت پہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے، کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم یہاں پر سے اٹھ جائیں گے؟ اس وقت پہ اگر موت کا فرشتہ آ جائے تو کیا منہ لے کر جائیں گے؟ کیا منہ لے کر جائیں گے؟ یہ بات تو 3 ہفتے پہلے یا 4 ہفتے پہلے ہوئی ہوگی. اور مسلمان کا اتنا شارٹ ٹرم میموری ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ جمعے شاید احتجاج کیا، یا گزشتہ جمعے اس سے پیوستہ جمعے احتجاج کیا، اور اس کے بعد ہماری روزمرہ کی روٹین سٹارٹ ہو گئی. شاید ہی ہمارے سب کانشیس یا وہم میں بھی ہو یہ بات کہ یہ ہوا تھا اور ہم نے اس کے خلاف کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. یہ ہوا تھا تو ہماری کوئی تو ذمہ داری ہے. وہ میں نے دیکھا 3 دن بائیکاٹ، اور بس 3 دن کے بعد کوئی پی ڈی ایم کا جلسہ، کوئی کرونا کی تیز لہر، کوئی صبح اور شام کاروبار کے اندر مصروف. ہمارے ذہن میں بھی نہیں رہا. یہ ہماری ترجیحات، میں اپنے آپ میں کی بات کرتا ہوں، یہ ترجیحات تو اگر اس وقت پر موت کا فرشتہ آ جائے تو کون سا منہ لے کر کہاں جائیں گے؟ کون سا منہ لے کر کہاں جائیں گے؟ مسلمان کا تو سب کچھ ہی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو مسلمان ہی تب ہوگا جب اس کی جان، مال، آل، اولاد سب سے زیادہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام آگے ہوں. آج اس وقت پہ کیفیت یہ ہے کہ یہ سفید کپڑے، یہ چیزیں لذت نہیں دے رہی ہیں. اپنی بے بسی کی طرف اگر دیکھوں کہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں اور ہم ہیں کیا اور ہم کر کیا رہے ہیں، ان ساری باتوں کے بعد سوائے بے بسی کے اور کسی بات کا انسان کرنے کے قابل نہیں. لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، یہ وہ ملک ہے جس کے اندر ابھی مجھے نہیں معلوم، پہلے تو سوئیاں بھی میڈ ان چائنا ہوتی تھی. وہ جو آپ پیسے اور پرچیاں باندھتے ہیں جن سوئیوں سے، وہ کیا کہتے ہیں، کامن پن، وہ بھی میڈ ان چائنا ہوتی تھی. اللہ نے اس ملک کو ایٹم بم دے دیا، جس کے لیے آج بہت سے ترقی یافتہ ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی وہ صلاحیت نصیب نہیں ہوئی. اللہ نے اس ملک کو ایٹم بم دے دیا. بہت سے ترقی یافتہ ممالک، یعنی 250 ممالک ہیں، ان میں سے صرف 8 ملکوں کے پاس یہ ایٹم بم ہے. بہت سے ممالک ہم سے بہت آگے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر. یہ وہ ملک ہے جس میں سوئی بھی میڈ ان چائنا، لیکن اللہ نے اس کو ایٹم بم دے دیا. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ 27 رمضان المبارک کو معرض وجود میں آنا محض اتفاق نہیں، اللہ کے رازوں میں سے راز ہو سکتا ہے. اور اس بات سے یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ ملک جو سوئیاں بھی چینی لیتا تھا، اللہ نے اس ملک کو ایٹم بم دے دی. بہت سارے غزوات کون سے ہیں جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک ہوئے، لیکن ایک غزوے کی طرف آپ نے اس زمانے میں نشاندہی کی جس کو غزوہ ہند کہتے ہیں. یہ پاکستانی ہم اس لیے نہیں کہ ہم اس مٹی پہ پیدا ہوئے ہیں. مٹی کے اعتبار سے 47-72 سال پہلے ہم ہندوستانی کہلاتے ہیں. ہم پاکستانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا لا الہ الا اللہ کے نام.
ہم پاکستانی اس لیے نہیں کہلاتے کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے، ہم پاکستانی اس لیے کہلاتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان سے ایک پاک حصہ لیا صرف مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ آج یہ ریاست، یہ وطن، میں اور آپ، ہم سب ایک عجیب و غریب سی زندگی گزار رہے ہیں جو بے مقصد۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، مقصد والی زندگی ہو تو 17 سال بھی بہت ہے، اور بے مقصد کے 100 سال بھی کسی قابل نہیں۔ غازی علم الدین شہید کو کون جانتا تھا؟ غازی علم الدین شہید بھی کوئی شخص ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت پر قربان ہوا، آج تک تاریخ میں زندہ۔ اس زمانے کے لاکھوں پتی کھربوں پتی لوگ ہوں گے، بڑے بڑے نوابزادے ہوں گے، بڑے بڑے چودھری ہوں گے، بڑے بڑے مالدار ہوں گے، کسی کو ان کی قبروں کا بھی نہیں پتا، ناموں کو بھی نہیں پتا، لیکن غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید، کیونکہ وہ کٹ مرا خواجہ بتھا کی حرمت پر۔ میں اور آپ اس وقت پر یعنی ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ یہ ہو چکا ہے، یا ہم نے کچھ کرنا ہے، یا ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری ہے۔ ہم تو اتنے بے حس ہیں کہ ہم بس یہی لڑ رہے، کبھی کوئی وکالت کسی سیاسی پارٹی کی، کبھی کوئی ترجمانی کسی سیاسی پارٹی۔ یعنی میں حیران ہوں کہ ادھر اتنے بڑے واقعات ہر تھوڑے دنوں بعد آتے ہیں، اور یہاں پہ بے حسی کا عالم یہ ہے کہ ہماری زبان کے اوپر سوچ بڑی مہنگی شادی کے اوپر، باتیں ہماری، جو جہنم میں جائے گا، جو جہنم میں جائے گا اس سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں پہنچا، تو کیوں پہنچا جہنم میں؟ میں نماز میں کمی کرتا تھا، میں زکوٰۃ میں کمی کرتا تھا، اور میں فالتو وقت ضائع کرتا تھا، فالتو باتیں کرتا تھا۔ آج آخرت کی فکر کس کو ہے؟ فالتو ہی باتیں کرتے ہیں نا۔ کتنا ہم نے کرونا کی ویکسین بنا لی، مطمع نظر مولانا طارق جمیل صاحب نے پیسے شادی میں لیے یا نہیں لیے؟ ہماری کل بات کہ جلسے کے اندر یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ کسی کو یاد بھی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کسی کو یاد بھی ہے کہ ہم کون ہیں؟ کرنے کے لیے ایک بہانہ کافی ہوتا، نہ کرنے کے ہزاروں بہانے ہوتے۔ آج لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ ہمسائے کو ہمسایہ، ملاوٹ اور یہ اور وہ، اور یہ تو کسی بھی اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، کہیں پہ ان چیزوں کے بارے میں کسی میں اختلاف نہیں۔ اگر ہوگا تو بنیادی عقائد کے اوپر اختلاف ہے، لیکن کون چوری کرنے کا کہتا ہے، کون رشوت دینے کا کہتا ہے، کون آپ کو ملاوٹ کرنے کا کہتا ہے، کون؟ لیکن ہم نے نہیں بننا تو ہم ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور ایک ہیلا بہانہ اجتیں بناتے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ اکبر کبیر، یہ لفظ مسلمان کے لیے نہیں کہ کر بھی کیا سکتے ہیں۔ مسلمان کے لیے اگر یہ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے بڑھ کر کسی کی دعا ہو سکتی ہے؟ آپ نے کیوں صعوبتیں برداشت کی؟ آپ کیوں مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف گئے؟ اور کس انداز میں گئے؟ آپ چاہتے تو براق پہ بھی جا سکتے تھے، اللہ پاک چاہتے، اللہ پاک سے کہتے آپ کو پتہ بھی نہ لگتا، اب آپ آسمان کے اوپر تشریف لے گئے تو مکہ سے مدینہ جانا کون سا مشکل تھا؟ مسلمان کے لیے تو یہ الفاظ ہے ہی نہیں کہ میں کر بھی کیا سکتا۔ آج جماعت تبلیغ کا آپ اجتماع دیکھتے ہیں، اگر حضرت شیخ زکریا صاحب رحمہ اللہ نے یہ بات سوچی ہوتی کہ میں ایک گھر بیچ کے اب ایک ساتھی کے ساتھ کیا کر سکتا، یہ نیت، ارادہ اور جستجو ہوتی، یہ مقصد ہوتا ہے، اور اگر مقصد مل جائے تو یہ بازاروں کے اندر کام کرنا بھی عبادت ہوگی۔ مقصد مل جائے تو سونا بھی عبادت ہوگی،
یہ کھانا کھانا بھی اس مقصد کے لیے طاقت حاصل کرنا بھی عبادت ہوگی، لیکن بے مقصدیت آپ 200 ارب بھی خرچ کر جائیں تاریخ کے اندر آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ 500 ارب بھی کما لیں تو تاریخ کے اندر آپ نہیں یاد رکھے جائیں گے۔ آج ہم بے مقصد ہیں۔ یہ کوئی مقصد ہے جس کے اوپر ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ تو کبوتر بھی اپنا گھونسلہ بنا لیتا ہے، چڑیا بھی اپنا گھونسلہ بنا لیتی، صبح نکلتی ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ کہاں پہ دودھ لینا ہے، کہاں سے اپنا شکار کر کے پیٹ بھرنا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ کے دالان میں، آپ کے سینوں کے اندر، آپ کے کمروں کے اندر بھی بچے دے دیتے، ایک کام تو وہ بھی کر لیتے، لیکن انسان ہے ہی انسان مقصد والا، اور مسلمان مقصد کی بنیاد کے اوپر 313 نے لاکھوں کو شکست دی تھی۔ کافر ہو تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، صرف فکر اور مقصد یہ اگر انسان کو مل جائے تو انسان آگے سے آگے جاتا ہے، اور اگر اس کے بیچ میں وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ بامقصد موت مرتا۔ لیکن اگر مقصد نہ ہو تو کچھ بھی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج اگر ہم اپنا مقصد بنا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک جو پاکستان کے عنوان پر حاصل کیا، جس کا ڈکشنری کے اندر، لغت کے اندر، ہر جگہ پہ صرف ایک ہی مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ، اگر ہم اس مقصد کو اپنا لیں اس انداز میں کہ ہم ایسے غیرت مند مسلمان بنیں گے کہ دنیا کے اندر کسی کو دوبارہ یہ جسارت کرنے کی جرت نہیں ہوگی، تو اللہ پاک ہمارے ہر عمل میں برکت دیں گے۔ لیکن اگر ہم اسی قسم کے بے مقصد لوگ رہے تو وہ جو مسلمان لوگ ہیں، وہ جو مسلمان ممالک ہیں، آج وہ بھی ہمیں اور آپ کو تڑی دیتے ہیں کہ اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو 20 لاکھ مسلمان یہاں پہ ان کو پاکستان واپس بھیج دیں۔ تو کہاں کی عزت، کہاں کا رعب، کہاں کی دنیا، کہاں کی آخرت؟ آخرت کے لیے میں آپ تیار ہیں؟ دنیا میں میرا اور آپ کا کوئی مقام ہے؟ آج اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو مقصد والی زندگی دے۔ مقصد اس ریاست کو جو 27 رمضان کو مار دے وجود میں آئے، جس کی سوئیاں میڈ ان چائنا اللہ نے اس کو ایٹم بم دیا، اس مقصد کے لیے اگر ہم اپنی زندگیاں لگا دیں، اور یہ سیاست بھی جہاد ہوگا، پھر ووٹ ڈالنا بھی جہاد ہوگا، پھر ہر چیز اس مقصد کے اوپر ہماری گنی جائے گی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو بامقصد زندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔ اللہ ہمیں شیطان کے ہر مکر فریب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک نیک مائیں نصیب فرمائے، اور اللہ پاک مجاہد اولاد نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهل الجاه والمال والسرور، اعلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور، والآخرة دار البقاء والسرور، فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور. ألا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله العلام. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم ملك بل رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد من صلى وصام، وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على أفضل الصحابة بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى الإمامين الهمامين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات
وأزواج النبي المطهرات رضي الله تعالى عنهن، وعلى جميع بناته الطيبات السيدة زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم ووفقهم لإقامة الخلافة الحقة على منوال الخلافة النبية الراشدة. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وخرب ديارهم وأهلكهم كهلاك عاد وثمود. تعادلوا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وهم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. اپنی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے بلند فرما لیں، موبائل فونوں کی گھنٹیوں کو بند کر دیں اور قدم سے قدم ملا کر صفوں کو درست فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب میرے اللہ ہم سب کے مردہ دلوں کو زندہ دل بنا دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پکا کھرا محمدی مسلمان بنا دے یا اللہ پاک ہم سے جتنے گناہ ہوئے ہیں یا اللہ چھوٹے بڑے یا اللہ جتنی نافرمانیاں کرتے ہیں یا اللہ جو ڈھٹائیاں ہیں
میرے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے، اللہ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ شامت اعمال سے محفوظ فرما دے، اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ پاک ہر کمی کوتاہی کو معاف فرما دے، میرے اللہ تجھے معاف کرنا پسند ہے، یا اللہ ہم سیاہکار آپ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، یا اللہ پاک حاجت روا مشکل کشا تیری ذات ہے، تیرے علاوہ نہ کوئی حاجت روا ہے نہ ہی کوئی مشکل کشا ہے، اللہ میرا جو بہن بھائی جس مشکل میں اللہ آسانی کے معاملات فرما دے، یا اللہ رزق حلال طیب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے، یا اللہ ہر قسم کی معذوری سے، ہر قسم کی معذوری والی زندگی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے، یا اللہ محتاجی سے اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے، یا اللہ پاک حرام کے نوالوں سے محفوظ فرما دیجئے، اللہ جی حادثاتی موت سے یا اللہ محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے، اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ اس کرونا کی آزمائش سے یا اللہ ہماری جان چھڑوا دیجئے، میرے اللہ جلد از جلد کرونا زدہ ماحول سے یا اللہ ہماری جان چھڑوا دیجئے، یا اللہ پاک ہمارے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، اللہ دلوں میں اخلاص نصیب فرما دیجئے، یا اللہ کینہ بغض حسد جیسی بیماریوں سے یا اللہ محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، یا اللہ زبانوں کو ہماری ذاکرہ بنا دیجئے، اللہ پاک ہماری نگاہوں میں حیا نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو شیطان کے ہر مکر فریب سے، ہر فتنے سے، فتنہ دجال سے اللہ محفوظ فرما دیجئے، یا اللہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما دیجئے، یا اللہ پاک صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دیجئے، اللہ آقا علیہ السلام کی ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے، میرے اللہ عافیت کے کرم کے معاملات فرما دیجئے، جتنے بیمار ہیں اللہ صحت کاملہ شفاء عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ جو بہن بھائی شادیوں کے لائق ہیں اللہ آبادیاں نصیب فرما دیجئے، میرے اللہ جو بے اولاد ہے اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جن کی اولاد ہے یا اللہ اس اولاد کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، نیک صالح فرما بردار بنا دیجئے، یا اللہ نوجوانوں کی جوانیوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ بچیوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرما دیجئے، یا اللہ پاکیزہ معاشرہ قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے، یا اللہ جلد از جلد توبہ والی ادب والی قبولیت والی حاضری حرمین شریفین نصیب فرما دیجئے، یا اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔